بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ والفجر کی 27 اور 28 نمبر کی آیت کریمہ، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جسے سورہ فجر کے علاوہ سورہ حسین ابن علی کہتے ہیں، اور اس کی تاکید چھٹے امام نے فرمائی ہے کہ اپنی واجب نمازوں میں اور مستحب نمازوں میں اسے پڑھا کرو، کیونکہ یہ سورۃ الحسین ہے. کیونکہ نماز اور عمل یا ایمان ہو یا تقوی، کوئی بھی حکم ہو، جب تک کہ اس کے اندر تصور حسین نہ آ جائے وہ عمل کامل و اکمل نہیں ہوتا ہے. کیونکہ ہر حکم الہی کی روح کا نام ہے حسین ابن علی. نماز کے اندر زندگی ڈالی ہے تو حسین ابن علی نے، روزے کے اندر روح پھونکی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے، زکوٰۃ و خمس و جہاد کے اندر اگر روح ڈالی ہے، جان ڈالی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے. اور امام حسین علیہ السلام نے نفس مطمئنہ کا مالک ہو کر کے بتا دیا کہ جب انسان دنیا چھوڑتا ہے تو اس سے چھوٹتا کچھ نہیں ہے، اللہ اسے بہت کچھ دیتا ہے. اللہ نے نفس مطمئنہ کہہ کے پکارا، اور صرف نفس مطمئنہ ہی نہیں کہا ہے بلکہ دو صفتوں کا اور اضافہ کیا ہے کہ یہ صاحب نفس مطمئنہ بھی ہے، اور یہ وہ صاحب نفس ہے کہ جس سے اللہ بھی راضی ہے اور وہ خود اللہ سے راضی ہے. یہ دونوں مسائل اپنی جگہ پر کلیئر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جو حق تھا حسین ابن علی کو دینے کا، اور جو کام اللہ نے دیا تھا اسے کم حق ہو امام حسین السلام نے انجام دیا، لہذا نفس مطمئنہ کہہ کے پکارا ہے. امام حسین علیہ السلام جس مشن کو لے کر کے چل رہے تھے، یہ وہ مشن تھا جو مشن پیغمبر تھا. الہی قوانین اور اسلام کو بچانے کا ذمہ امام حسین علیہ السلام نے لیا. ایک موضوع کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی عظیم کام کرنے کے لیے اللہ کے اولیاء آگے آتے ہیں تو انہوں نے تاریخ بتاتی ہے کہ اپنے بھائی کا سہارا لیا ہے، اپنے بھائی کا سہارا لیا ہے. جناب موسیٰ کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں تو جب اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کی جانب، وہ طغیان کر رہا ہے، وہ سرکشی کر رہا ہے، وہ ظلم و ستم کر رہا ہے، وہ بیچا بچوں کو مار رہا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، جاؤ اسے سمجھاؤ. تو اس عظیم کام کرنے کے لیے جناب موسیٰ نے جس چیز کا مطالبہ اللہ سے کیا ہے، اس سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے امر کو آسان کر دے، میری زبان کے اندر جو لکنت ہے اس کو ختم کر دے. اور ایک چیز جو مانگی ہے وہ یہ ہے کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موسیٰ کی سنت ہے کہ جب بھی حکم الہی کو زندہ کرنے کے لیے، امر الہی کو حیات دینے کے لیے اگر انسان قیام کرنا چاہتا ہے تو اس میں ایک چیز جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کا بھائی کا سپورٹ ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ موسیٰ کا بھائی، وہ بھی موسیٰ کے بھائی کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں. لہذا موسیٰ نے مطالبہ کیا اور اللہ نے اس کے جواب میں کہا سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِعَقِيقٍ، اے موسیٰ میں عنقریب تمہارے بھائی کے ذریعے سے تمہارے بازو کو مضبوط کر دوں گا. یہ تمہارا بھائی تمہارا قوت بازو ہوگا تاکہ تم اس کام کو انجام دے سکو. اور یہی کیفیت جو ہے پیغمبر اسلام کی تبلیغات کی بھی ہے کہ پیغمبر اسلام جب تک تنہا تھے خاموش تھے، لیکن اپنی تبلیغات کا صحیح معنی میں
سلسلہ اس وقت شروع کرتے ہیں کہ جب مولا کائنات دنیا کے اندر آئے، اور علی جیسا بھائی جب پیغمبر کو ملا ہے تو اپنے مشن کو آگے بڑھایا۔ کیونکہ جب پیغمبر تنہا پہلے چلتے تھے لوگ پتھر مارتے تھے، بڑے اگر مارتے تو کہا جاتا کہ بڑوں نے مارا ہے پتھر۔ وہ سازش یوں کرتے تھے کہ جب پیغمبر باہر نکلتے تھے تبلیغات کے لیے یا کسی راستے سے گزر ہوتا تھا ان کا، تو وہ بچوں کو لگا دیا کرتے تھے اور وہ پتھر مارا کرتے تھے پیغمبر کو۔ پیغمبر لہو لہان ہو کر کے واپس آتے تھے گھر کے اندر۔ لیکن اللہ نے جب علی جیسا بھائی دے دیا تو ابو طالب نے کہا اے پیغمبر اب تم تنہا نہیں جاؤ گے، یہ تمہارا بھائی تمہارے ساتھ جائے گا۔ اور یہ بھائی کی مضبوطی یہ تھی کہ جب یہ پیغمبر کے ساتھ چلتے تھے تو اب کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی جو پیغمبر کو پتھر مارے۔ جو پتھر مارتا تھا الٹا وہی پتھر کھاتا تھا۔ جو کل تک زخمی کر رہے تھے وہ بچے زخمی ہو کر کے اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں، اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی نے ہمیں زخمی کیا ہے، علی نے ہمیں زخمی کیا ہے، علی نے ہمیں زخمی کیا ہے۔ اور یہ شکایت پہنچتی ہے، بڑے تک پہنچتی ہے، ابو سفیان تک پہنچتی ہے۔ تو جب وہاں پر ماجرا پیش کیا گیا، کہا کہ علی نے بچوں کو زخمی کیا ہے، کہاں بچوں کی باتیں ہیں، انہی کی بات کو دہرایا، کہا بچوں کی باتیں ہیں، بچوں تک رہے تو بہتر رہتا ہے۔ کیونکہ کل تک وہ بچے مار رہے تھے پیغمبر کو، اگر پیغمبر مارتے یا پیغمبر ان کو اوپر جو ہے سنگ باری کرتے تو کہا جاتا یہ تو پیغمبر ہیں، یہ تو بڑے ہیں، یہ تو بزرگ ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لہذا جیسا حملہ تھا ویسے ہی انتظام کیا گیا۔ لیکن یہ جب بھائی ملا ہے تو پیغمبر اسلام نے اپنے کام کو آگے بڑھایا ہے۔ تو جناب موسیٰ ہارون کو پا کر کے اپنے قوت بازو پاتے ہیں، اپنے اندر مضبوطی پیدا کرتے ہیں اور اپنی پیٹھ کو مضبوط کیا جاتا ہے بھائی کے ذریعے سے۔ پیغمبر کا مشن بھی یہ ہے کہ پیغمبر بھی اس وقت تک اپنے آپ کو اپنے مشن کے اندر کمزور پاتے ہیں جب تک کہ علی دنیا کے اندر نہیں آ جاتے۔ جب علی آ گئے تو پیغمبر اسلام نے مشن آگے بڑھا دیا۔ تو یہ دو بھائی کی مثال ملتی ہے۔ تیسرا، ایک بھائی وہ ہے کہ جس نے ایک عظیم محافظ اسلام کی حمایت کی ہے، جسے عباس ابن علی کہتے ہیں۔ جناب عباس وہ بھائی ہیں حسین ابن علی کے کہ جنہوں نے اپنا مقام وہی بنایا ہے۔ حالانکہ جناب عباس نہ نبی ہے نہ امام ہے۔ پہلے جو پیغمبر کو بھائی ملا وہ بھی امام تھا، جو موسیٰ کو بھائی ملا وہ نبی تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جناب عباس امام حسین علیہ السلام کے بھائی بن کر کے دنیا کے اندر آئے، لیکن کارنامہ ویسے ہی انجام دیا ہے کہ جیسے ہارون نے موسیٰ کے ساتھ کیا، جیسے علی نے پیغمبر کے ساتھ کیا۔ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے نبوت نہیں ہے یا امامت نہیں ہے، نہیں، بلکہ عہدہ الہی نہ ہونے کے بعد بھی مانوی عہدہ جو اللہ کے ذریعے سے مولا کائنات نے یا مولا کائنات کے ذریعے سے جو امام حسین علیہ السلام کو حوالے کیا گیا تھا، جناب عباس نے اس کو انجام دیا ہے۔ وہ سارے عہدے آپ کو ملے ہیں، لیکن آپ نبی نہیں ہیں، آپ امام نہیں ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ جناب عباس کو اپنا قوت بازو سمجھتے تھے، اور سمجھتے نہیں تھے بلکہ تھے۔ ایک آیت ہے کہ جو بار بار امام حسین علیہ السلام دہراتے تھے جب جناب عباس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے تھے، تو یہی آیت جو اللہ نے موسیٰ کے لیے کہی تھی کہ سنشد دو ازود کا بعقیق، ہم عنقریب تمہارے بھائی کے ذریعے تمہیں قوت بازو عطا کریں گے۔ جب مولا کائنات کے گھر میں جناب عباس متولد ہوئے ہیں تو امام حسین علیہ السلام جب جناب عباس کو اٹھاتے تھے تو یہی کہتے تھے، الہی تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اس بھائی کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کیا ہے۔ اور وہی دہراتے تھے کہ سنشد عضدک بعقیق، ہم عنقریب تمہارے قوت بازو بنا دیں گے تمہارے بھائی کو۔ اور جناب عباس
اس طرح سے جو ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ جیسے مولا کائنات پیغمبر کے ساتھ ہے. پیغمبر اسلام کی اخوت ایسی اخوت ہے، ایسی بھائی چارگی ہے کہ جب مکے سے پیغمبر مدینہ واپس آئے ہیں اور اصحاب اور انصار کو بھائی بنایا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ لیاقت اور ایبلٹی جو بھائی بننے کی پیغمبر کے لیے تھی وہ علی کے ساتھ تھی. لوگ یہ سوچ رہے تھے، انصار سوچ رہے تھے شاید ہمارا بھائی بنا دیں گے، اصحاب سوچ رہے تھے شاید ہمارا بھائی بنا دیں گے، لیکن پیغمبر نے کہا یہ بھائی تو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ بھائی ہمارا ھذا اخی فی الدنیا والآخرہ، یہ میرا بھائی دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ میرا بھائی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. عقد اخوت جو پڑھا گیا غدیر کے موقع پہ ہم بھی پڑھتے ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے، وہ پیغمبر اسلام کی سنت ہے کہ جو مکے سے مدینہ آئے اور آنے کے بعد اصحاب و انصار کے درمیان میں جو رشتہ قائم کیا ہے کہ جس کو رشتہ اخوت کہتے ہیں، بھائی چارگی کا رشتہ وہ قائم کیا ہے درمیان میں، تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے. اب دیکھا کہ ایک مولا کائنات ہے، علی ہیں، ان کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں جائے گا؟ تو ابھی لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ متدست پیغمبر نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے اس دنیا میں بھی اس دنیا کے اندر بھی. یہ میرا بھائی ہے اس دنیا کے اندر بھی اور اس دنیا کے اندر. اور پھر حق وفا جو ادا کیا ہے مولا کائنات نے، کہ بھائی کے اندر تسلیم، تصدیق، وفا، جانثاری، یہ اجزائے اخوت ہے. یعنی اگر یہ کسی بھائی کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ تسلیم نہیں ہوا ہے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ تصدیق نہیں کرتا ہے اپنے بھائی کی، اس کی باتوں کو تصدیق نہیں کرتا ہے، یا اپنے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کرتا ہے، یا جانثاری کا جذبہ نہیں رکھتا، پھر وہ بھائی نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ اس کا باپ الگ، اس کا باپ الگ، ان کی ماں الگ، ان کی ماں الگ، لیکن مومن مومن کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ اخوت ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تسلیم رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جانثاری کا جذبہ رکھتے ہیں. تو مولا کائنات نے اپنی زندگی کے اندر پیغمبر اسلام کے ساتھ ایسے رہے، تعریف بتاتی کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹ کے ساتھ رہتا ہے، جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹ کے ساتھ رہتا ہے، جیسے انسان کا سایہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، ویسے ہی مولا کائنات پیغمبر اسلام کے ساتھ ہے. اور جب جانثاری کا موقع آتا ہے تو وہاں پر سوال نہیں کرتے ہیں بلکہ اسے انجام دیتے ہیں، کیونکہ تسلیم کی منزل ہے. جگہ جگہ پر تصدیق کرتے ہیں. جب بھی پیغمبر کہتے ہیں میں اللہ کا بھیجا ہوا ہے، پیغمبر ہوں، نبی ہوں، علی سے تصدیق کرتے ہیں. اور جیسے ہی پیغمبر کوئی حکم دیتے ہیں بغیر کسی چوں چرا کے مولا کائنات کو انجام دیتے ہیں. سورہ برات کہا کہ جا کے لے لو فلاں آدمی سے، تمہیں اسے تلاوت کرنا ہے. نہیں پوچھا کہ ہم کیوں جائیں، فلاں کو دے دیا ہے، وہ کیا کہے گا، اس سے ہم کیا کہیں گے، اس کے اوپر کیا، کوئی نہیں مسئلہ ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ پیغمبر نے ہمیں کہا ہے اور ہمیں جا کے انجام دینا ہے. شب ہجرت کیا ہوا؟ جب مکے سے آ رہے تھے تو مولا کائنات سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، میرے لیے جان کا خطرہ ہے، لہذا تم میرے بستر پر سو جاؤ. تو مولا کائنات نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اور کچھ نہیں پوچھا. معلوم ہے کہ پورا جو ہے گھر گھرا ہوا ہے، تلواروں میں گھرا ہوا ہے، اور پیغمبر کا کوئی حامی مددگار نہیں ہے. ابو طالب کا انتقال ہو چکا ہے، پیغمبر یکو تنہا ہے، اور اسی وجہ سے ہجرت پر مجبور بھی ہوئے ہیں پیغمبر اسلام. تو مولا کائنات نے نہیں کہا کہ ہم کیوں سو جائیں بستر پر، نہیں، بلکہ مولا کائنات نے کہا کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں، اور مولا کائنات سو گئے. اور یہ طریقہ کس نے سکھایا تھا؟ ابو طالب نے سکھایا تھا کہ بار بار وہ جو ہے مولا کائنات کے بستر پر پیغمبر کے بستر پہ علی کو سلا دیا کرتے تھے، تاکہ عادت پڑی رہے لوگوں کو دیکھنے کی، کہ انہیں دیکھ کر کے سمجھ میں آئے کہ علی کون ہے، پیغمبر کون ہے، علی کون ہے اور پیغمبر کون ہے. اور اس منظر کو دیکھ کر کے میکائیل و جبرائیل سے اللہ نے کہا کہ تم میں کون ہے
کہ جو ایک بھائی اپنے بھائی پر قربان ہو جائے. اور اس نے کہا کہ جو زندگی ملی ہے وہ ہمارے لیے کم ہے، اور اگر ملے تو ہم عبادت کریں گے، تسبیح و تقدیس کریں گے. کہا دیکھو زمین کے اوپر ایک بھائی کے اوپر قربان ہو رہا ہے. مثال قائم کی ہے. جو رویہ ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا وہی رویہ مولا کائنات کا پیغمبر کے ساتھ تھا. تاریخ نے دیکھا تو اندازہ ہوگا آپ کو کہ مولا کائنات ہمیشہ بستر پر سو گئے وہاں پر، اور رات بھر بستر پر سوئے رہے. وہ علی جو ایک شب کے اندر ہزار رکعت نمازیں پڑھتا ہو، وہ آج چین کی نیند سو رہا ہے. آج چین کی نیند سو رہا ہے. اور جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ نبی کہاں ہے، کہا تم نے میرے حوالے کیا تھا. اور کسی کو احساس نہیں ہوا کہ نبی سو رہے یا علی سو رہے. تو بھائی ہو تو ایسا کہ جو بھائی کی جگہ لے لے، بھائی کی جو جگہ لے لے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کے جانے کے بعد جس جگہ پر پیغمبر بیٹھا کرتے تھے مولا کائنات وہیں پر جا کے بیٹھے. کیوں؟ اجراء شریعت کرنا تھا، ابلاغ و تبلیغ کرنا تھا، احکام الہی پہنچانا تھا. لہذا پیغمبر کی جگہ پر بیٹھے اور بتایا کہ اس جگہ پر بیٹھنے کا حق پیغمبر کے بعد اگر کسی کو ہے تو میرا ہے، کیونکہ اس دنیا اور آخرت میں جو ہے مجھے بھائی بنایا. تو یہ دو مرحلے ہیں. اور تیسرا مرحلہ جناب عباس کا ہے کہ جناب عباس بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سائے کی طرح رہتے ہیں بچپن سے. اور ہمیشہ جناب عباس کی نگاہ حسین ابن علی پر رہتی تھی کہ آقا کب کوئی حکم فرمائے اسے ہم انجام دیں. یہاں بھی تسلیم ہے، یہاں بھی تصدیق ہے، یہاں بھی وفا ہے، یہاں بھی جانثاری ہے. اور اس کائنات کے اندر اگر بھائی سے محبت یا بھائی پر قربان ہونے کی مثال اگر کوئی پیش کی جا سکتی ہے تو اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہے. یا ہارون و موسیٰ کی مثال، یا علی و پیغمبر کی مثال، یا عباس و حسین کی مثال ہے. لیکن تینوں میں ایک فرق ہے کہ پیغمبر کو بھائی تو ملا لیکن ساتھ میں کوئی ایسی بہن نہیں ملی. اضافہ دیکھیں آپ، جناب موسیٰ کو بھائی ہارون جیسا ملا لیکن بہن ویسی نہیں ملی جیسی حسین کو. یہ اضافہ ہے کہ اس ساتھ میں جو ہے کہ آج جب اللہ نے حسین ابن علی کو بھائی دیا ہے تو ایک فضیلت اور بھی دی ہے کہ ایک ایسی بہن دی ہے، ایک ایسی بہن دی ہے کہ جو اسی بھائی کی طرح سائے کی طرح اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہے. واقع کربلا سجانے کے اندر یہ تینوں کے کارنامے شامل ہیں اور برابر کے شریک ہیں. یہ مدینے سے لے کر کے کربلا تک کے جتنے بھی انتظامات ہیں جب سب کے سب جناب عباس کے پاس. سقائیت ان کا خاندانی پیشہ ہے. اور جناب عباس مشاور امام وقت ہیں. یہ عظیم عہدہ ہے کہ جناب عباس نہ نبی ہیں نہ امام ہیں لیکن مشاور امام ہیں، وزیر امام ہے. وزارت آپ کو ملی ہے اور جناب عباس نے وہ کارنامے سارے انجام دیے ہیں کہ جو امام حسین اسلام نے کربلا کے میدان میں انجام دیے ہیں. اور ہر قدم پر جناب عباس امام حسین علیہ السلام، جناب زینب کبریٰ کی جو محبت ہے جناب عباس کو اسی بنا پر ہے کہ یہ میرے حسین پر بھی قربان ہونے والا ہے، یہ میرے حسین پر بھی قربان. ایسی مثال کائنات کے اندر نہیں ملتی ہے. جناب موسیٰ کی جو بہن تھی جن کا نام کلثوم تھا، انہوں نے رہنمائی ضرور کی تھی اپنے بھائی کے لیے. فرعون کو کہ جو ہے ان کو دودھ کہاں سے پلایا جائے ماں کی طرف جو ہے اشارہ کیا تھا اور وہاں سے انتظام کیا تھا. لیکن بہن نے وہ مدد کیا تھا جس سے بھائی کو زندگی ملے، بھائی کو زندگی ملے. توجہ کریں گے. جناب موسیٰ کی بہن نے جو امداد کی تھی وہ امداد تھی جس کی بنا پر صرف موسیٰ کو حیات ملی تھی. لیکن جناب زینب نے اپنے بھائی کی وہ مدد کی ہے جس سے اسلام کو بقا ملی ہے، جس سے توحید کو بقا ملی ہے، جس سے احکام الہی کو بقا ملی ہے. تو جناب زینب علیہ مقام کا رتبہ اور بلند ہے، وقار ان کا بلند ہے. تو جناب عباس کی تاریخ یہ رہی ہے کہ
تصور ہی لے کر کے دنیا میں آئے ہیں کہ میں غلام ہوں، یہ آقا ہے، یہ غلام ہے۔ یہاں تک کہ جناب زینب کبریٰ کے حجرے کے اندر جاتے تھے تو جناب ام البنین کے یہ کہنا تھا، ان کا حکم تھا کہ دیکھو اگر جانا تو سر کو جھکا کے جانا، تم غلام ہو، جانا تو اس وقت جانا کہ جب تمہیں شہزادی بلائے تب جانا، بغیر بلائے ان کے حجرے کے اندر داخل نہ ہونا۔ اس وقت امام حسین اسلام کی قدم بقدم حمایت کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ذرا سا اگر ایک لمحے کے لیے اگر نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں جناب عباس، تو فوراً جناب زینب کبریٰ پوچھتی، بھیا میرا عباس نظر نہیں آ رہا ہے، میرا عباس نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہ جناب زینب کی ڈھارس کا نام عباس ہے۔ اور کربلا کے میدان میں جب وہب قلبی آیا آنے کے بعد کہا، میری زوجہ کہتی ہے کہ تم تو جا رہے ہو شہید ہونے کے لیے، مجھے کسی کے سہارے دے دو، مجھے کسی کے حوالے کر دو، مجھے کون سہارا دے گا، مجھے کون سنبھالے گا۔ تو وہب قلبی جو ہے اپنی زوجہ کو لے کر کے آتا ہے، آنے کے بعد جناب زینب کبریٰ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، شہزادی آپ کے تو 18 بھائی ہیں، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، میں شہید ہو جاؤں گا، قربان ہو جاؤں گا، یہ میری زوجہ آپ کے حوالے ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، ٹھہرو، یہ میں وعدہ لیتی ہوں لیکن میں پہلے عباس سے پوچھ لوں۔ جناب عباس کو بلایا، بلانے کے بعد سر سے پیر تک دیکھا کہ عباس کیا میں اس وہب قلبی سے یہ وعدہ لے لوں کہ میں اس کی زوجہ کی حفاظت کروں گی؟ یاد لیا، اس کے بعد کہا کہ ہاں، جب تک عباس زندہ ہے۔ زینب کبریٰ نے کہا، جب تک عباس زندہ ہے، یہ میرا بھائی زندہ ہے، اس وقت تک میں تحفظ کی ذمہ داری لیتی ہوں، بعد کی ذمہ داری تو میری چادر کی بھی نہ ہوگی، بعد کی ذمہ داری تو میری چادر کی بھی نہ ہوگی، میرے خیمے کی بھی نہ ہوگی، میری بچی بھی تماچے کھائے گی اور میں بچا نہ پاؤں گی۔ اور جناب عباس کربلا کے میدان میں جب تک رہے، کسی فوج کی ہمت نہ تھی کہ جو آگے بڑھ جاتا۔ اگر کہیں پر جناب عباس نے نشان پھینک دیا ہے تو کسی فوجی کی ہمت نہیں ہے جو نشان سے ادھر آ جائے، کیونکہ علی کا شیر ہے، حسین کا بھائی ہے۔ لیکن عزیزو، جناب عباس مسلسل بھیج رہے ہیں اور لاشیں اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، کبھی اون محمد کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی علی اکبر کا لاشا، امام مظلوم کے ساتھ ساتھ لاشیں لا رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں، آقا ہمیں اذن جہاد دے دیجئے، ہمیں اذن جہاد دے دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا، تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ تو عباس نے کہا، آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا، وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کا میں علمبردار تھا، جس کا میں سپہ سالار تھا۔ اکبر جا چکے، علی اکبر جا چکے، اور محمد جا چکے، حبیب جا چکے، سب کے سب شہید ہو گئے ہیں، ہمیں اب اذن جہاد دے دیجئے۔ لیکن حسین ہے، کہتے ہیں نہیں عباس تمہیں نہیں بھیجنا ہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس آتے ہونے کے بعد جناب سکینہ کو لیا، اپنی گود میں لیا، سوکھا ہوا مشکیزہ لیا، اور سوکھا ہوا مشکیزہ لینے کے بعد جناب سکینہ کو ساتھ لے کر کے آتے ہیں خیمے کے پاس۔ کرسی پر امام حسین اسلام بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں عباس میں سمجھ گیا، ہاں عباس میں سمجھ گیا، بھائی میں سمجھ گیا کہ تم کس لیے آ رہے ہو، جاؤ، لیکن تمہیں میں اذن جہاد نہیں دے رہا ہوں، بلکہ سکینہ کے لیے پانی کی سبیل کر دو، سکینہ کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ ایک مرتبہ عباس ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر کے جاتے ہیں، اتنا بڑا شجاع اور بہادر علی کا بیٹا جس نے جنگ صفین میں گھمسان کی جنگ کی تھی، لیکن آج وہ نیزہ ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر کے جاتا ہے اور مشکیزہ لے کر کے جاتا ہے۔ جیسے ہی عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، مشکیزے کو ساتھ میں لیا، نیزے کو ہاتھ میں لیا اور چلنے لگے۔ جیسے ہی آگے بڑھے، سکینہ ایک مرتبہ بچوں کو جمع کرتی ہیں، اور بچوں کو جمع کرنے کے بعد کہتی ہے، بچوں اب یقین جانو کہ تمہیں پانی مل جائے گا، اب یقین جانو کہ تمہیں پانی مل جائے گا، کیونکہ میرا چچا عباس پانی کے لینے کے لیے گیا ہے۔ ایک مرتبہ عباس آتے ہیں، آنے کے بعد مشکیزے کو دریا کے اندر ڈالا۔ مشکیزہ بہت خوش تھا، بڑی دیر کے اندر اس کی تراوٹ پیدا ہوئی۔ اس کا مشکیزہ کو بھرنے کے بعد عباس نے ایک چلو آب اٹھایا۔ عجب نہیں سکینہ کی تصویر نظر آئی ہو، عجب نہیں کہ سکینہ کی تصویر نظر آئی ہو۔ جذبہ اور بڑھا
کہ سکینہ تک پانی پہنچنا ہے۔ اے عزیزو، یہ غازی عباس ہے، علی کا شیر ہے، حسین کا حامی ہے، زینب کا سہارا ہے، ام کلثوم کی ڈھارس ہے، سکینہ کی آس ہے۔ ایک مرتبہ عباس مشکیزہ لے کر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور ہمت یہی کرتے ہیں اور یہی تمنا ہے کہ یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، کسی طرح سے خیمے تک پہنچ جائے۔ لیکن ایک مرتبہ ایک شقی نے ایسا وار کیا کہ آپ کا داہنا بازو قلم ہو گیا، آپ کا داہنا بازو قلم ہو گیا۔ کسی کی ہمت نہ تھی کہ جو عباس کو سامنے سے آ کے حملہ کرتا۔ ایک نے ایسا وار کیا کہ آپ کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ اے عزیزو، جب بازو دونوں قلم ہو گئے، علم بھی سنبھالنا تھا، مشکیزہ بھی سنبھالنا تھا، دانتوں سے مشکیزہ سنبھالا، اے عزیزو زانوں سے علم کو سنبھالا اور قدم آگے بڑھاتے رہے۔ لیکن ایک شقی نے ایسا گرز مارا کہ عباس تیورا کر زمین پر آ گئے۔ عباس تیورا کر زمین پر آئے، اور یہی نہیں بلکہ عباس کی آنکھوں میں تیر لگا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ جب حسین کو آواز دیا، حسین جب قریب آئے تو کہا، بھیا، اے آقا، میرے آنکھوں سے تیر کو نکال دیجئے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ ایک مرتبہ حسین نے تیر کو نکالا۔ ہاں، یہی حسین ہے کہ جس نے بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا تھا، آج بھائی کی آنکھوں سے تیر نکال رہا ہے۔ اور تیر نکالنے کے بعد کہا، عباس کوئی وصیت ہو تو بتا دو، کوئی وصیت ہو تو کہہ دو۔ اے عزیزو، جناب عباس نے ایک وصیت یہ بھی کی کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، کیونکہ میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں۔ اے عزیزو، عباس کا لاشا وہیں پر چھوڑ دیا۔ روح قفص انصری سے پرواز کرنے کے بعد لاشے کو وہیں پر چھوڑ دیا اور ایک مرتبہ علم کو لیا جس پر لکھا ہوا تھا، نصر من اللہ و فتح قریب۔ ایک مرتبہ حسین نے عباس ہی کے خون سے لکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ایک مرتبہ حسین علم کو لے کر کے چلنے لگے۔ علم جب دکھائی دیا، سکینہ نے مرتبہ بچوں کو جمع کیا، بچوں جمع ہو جاؤ، اپنے اپنے کوزے لے کر کے آ جاؤ، اپنے اپنے برتن لے کر کے آ جاؤ، میرا چچا پانی لے کر کے آ رہا ہے، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ پانی ضرور آ جائے گا۔ اے عزیزو، جیسے جیسے علم قریب آتا جاتا ہے، سکینہ تسلی دے دی جاتی ہے، گھبراؤ نہیں، تمہیں پانی مل جائے گا، گھبراؤ نہیں، تمہاری پیاس بجھ جائے گی، گھبراؤ نہیں، تمہاری تشنگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اے عزیزو، جب علم خیمے کے قریب آیا، سکینہ نے ایک مرتبہ دیکھا، علم کے پھریرے پر لکھا ہوا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ سمجھ گئی کہ میرا چچا عباس نہیں آیا، آواز دی، اے بابا، میرا چچا عباس کا وہ دریا کے کنارے آرام کر رہا۔ ایک مرتبہ بچوں کو جمع کر کے کہا، اپنے اپنے کوزے لے کر کے جاؤ، اب اس کے بعد نہ پانی تمہیں میسر ہوگا نہ مجھے پانی میسر ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔